مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو بہن کا سوال ہے کہ یسوع مسیح نے 40 روزے کیوں رکھے؟ کیا 40 روزے ہم پہ فرض ہیں؟ یہ بہن کا سوال ہے۔ تو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیتھولک جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو باقی باتوں کو بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ زکریا نبی کا صحیفہ 7 باب کی 4 آیت سے پڑھیے گا۔ تو جب بنی اسرائیل 70 سال کی اسیری میں گئے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ 5ویں مہینے اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک تم لوگوں نے روزہ رکھا اور ماتم کرتے رہے۔ تو کیا خاص کبھی میرے لیے تم لوگوں نے روزہ رکھا؟ نہیں رکھا۔ تو ابھی اس حوالے کا تھوڑا سا میں آپ کو مفہوم بیان کر دوں۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم 70 سال تک روزہ رکھتے اور ماتم کرتے رہے، لیکن اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ تم غلامی میں تھے۔ تو تم لوگوں نے کیا کبھی میرے لیے، خاص میرے لیے روزہ رکھا؟ نہیں رکھا۔ تو آپ بیٹا ذرا اس بات پہ تھوڑی سی غور کیجئے کہ جو ہمارا بزرگ آسمانی باپ ہے اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی یہ ہے کہ میرے لیے بھی روزہ رکھا جائے۔ تو جب ہمارے بزرگ آسمانی باپ کی مرضی یہ ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے تو پھر کیا روزہ ہم پہ فرض نہیں ہو گیا کہ ہم روزہ رکھیں؟ اب میں آپ کو مقدس متی کی انجیل 7 باب کی 20 آیت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو آسمانی باپ کی بیٹا مرضی یہ ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے۔ تو بنی اسرائیل نے ان 70 سالوں میں تو خدا کے لیے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن بنی اسرائیل خدا کے لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ خدا کی قربت کے لیے کہ خدا ان کے قریب آئے اور وہ خدا کے قریب جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے بیٹا جو کیتھولک کلیسیا والے روزہ رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ نہیں رکھتے، اور نہ ہم کسی کی غلامی میں ہیں کہ ہم خدا سے فریاد کریں کہ ہمیں خدا اس غلامی سے چھڑائے۔ ہمارا روزہ رکھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہم صرف اور صرف اپنے آسمانی باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنی جانوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں اور ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یسوع مسیح کا وہ حکم یاد آتا ہے کہ تو بھوکے کو کھانا کھلا۔ تو جب بیٹا ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، تو ہمیں اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے نا تو ہمیں اس کے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھوک کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یسوع مسیح کے اور بھی حکم یاد آتے ہیں کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اپنی آنکھ کو نکال دے۔
तो फिर हम अपनी आँख को भी पाक रखते हैं, फिर हम अपनी ज़ुबान को भी पाक रखते हैं, फिर हम अपने दिल को भी पाक रखते हैं, और हम अपने बदन को भी पाक रखते हैं, क्योंकि खुदा बेटा पाकीज़गी का खुदा है। तो अगर हम किसी मकसद के साथ रोज़ा रखना चाहें तो हम वो भी रख सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की भी इजाज़त दे रही है। तो आपका सवाल है बेटा कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा क्यों रखा? तो पहले तो बेटा आप इस 40 के अदद को समझिए। इस 40 के अदद की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये एक बहुत ही बड़ा इलाही भेद है जिसे आज तक लोग ठीक तरह से नहीं समझ पाए। तो हो सकता है बेटा कि मैं भी इसे ठीक तरह से ना समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं कोई अलामा नहीं हूँ, मैं तो एक खुदा का गुनाहगार सा बंदा हूँ। तो जितनी मुझे समझ है बेटा उतना मैं आपको ज़रूर बयान करूँगा। तो आप तकवीन की किताब 7 बाब की 12 आयत से पढ़िएगा, जहाँ तूफ़ान नूह का ज़िक्र है। तो लिखा है कि 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। आप गौर कीजिए इस बात पे कि लिखा है कि 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। तो बेटा 41 दिन और 41 रात भी हो सकती थी, या 45 दिन और 45 रात भी हो सकती थी, मगर नहीं, लिखा है कि 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि खुदा ने एक नई दुनिया बनाई। तो उस वक़्त के लोगों के गुनाहों के सबब से जो ज़मीन नापाक हुई थी, खुदा ने उसे धो डाला और नए सिरे से एक दुनिया बनाई। फिर हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, ख़ुरूज 34 बाब की 27 आयत से पढ़िएगा। तो जब मुक़द्दस मूसा 10 अहकाम लेने के लिए खुदा के पास पहाड़ पे गए हैं, तो लिखा है कि मुक़द्दस मूसा ने 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। यानी कि मुक़द्दस मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। तो आप बेटा क्या समझते हैं कि मुक़द्दस मूसा ने ये रोज़ा जो है अपनी मर्ज़ी से रखा था 40 दिन का? नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, आप ख़ुरूज की किताब 7 बाब की 7 आयत से पढ़िएगा। तो जब मुक़द्दस मूसा मिस्र से बनी इसराइल को लेके निकले थे, तो मुक़द्दस मूसा की उम्र 80 साल थी और हारून 83 बरस के थे। तो आप ज़रा इस बात पे बेटा गौर करें कि एक जो 80 साल का बुज़ुर्ग है, वो ये बात कह सकता है कि मैं 40 दिन का रोज़ा रख सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि जो 24-25 साल का एक नौजवान है, वो भी ये बात नहीं कर सकता। वो भी जब नहीं कह सकता कि मैं 40 दिन तक भूखा प्यासा रह सकता हूँ। तो जिसने मुक़द्दस मूसा से 40 दिन का रोज़ा रखवाया, उसी ने मुक़द्दस मूसा को ताकत बख्शी। तो बेटा ये खुदा ने मुक़द्दस मूसा को 40 दिन का रोज़ा रखवाया था और खुदा ने ही उन्हें ये ताकत बख्शी थी। तो मुक़द्दस मूसा 40 दिन तक खुदा के साथ बातें करते रहे, और बातें करते करते मुक़द्दस मूसा का चेहरा जो था वो चमकदार हो गया। यानी कि मुक़द्दस मूसा एक नए इंसान बन गए। तो मुक़द्दस मूसा को इस बात का इल्म ना हुआ कि खुदा से बातें करते करते
میرا چہرہ جو ہے وہ چمکدار ہو گیا ہے۔ تو جب وہ پہاڑ سے 10 حکم لے کے نیچے اترے تو بنی اسرائیل ان کی طرف دیکھ کے ڈر گئے۔ تو پھر مقدس موسیٰ نے انہیں بلایا، تو پھر وہ مقدس موسیٰ کے پاس گئے۔ پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں پھرتے رہے اور 40 سال کے بعد وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ تو ایک دن کچھ حوالے میری نظر سے گزرے، یہ شروع کی بات ہے جب میں نے کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے، ان دنوں کی بات ہے۔ تو کچھ حوالے میری نظر سے گزرے تو میں حساب کرنے بیٹھ گیا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ سفر جو ہے یہ تو 1.5 سے 2 سال کا بن رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو شاید وہ پتہ نہیں کتنا آپ کو بتا دے، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں جو مجھے محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ سفر جو ہے یہ تو 1.5 سے 2 سال کا بن رہا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کیوں جنگلوں میں 40 سال پھرتے رہے؟ تو پھر جب میں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو رات کو پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ خدا بنی اسرائیل کو شریعت دیتا رہا، اور جتنے بھی نافرمان تھے اور جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، وہ سب کے سب اسی بیابان میں مرے، سب کے سب ہلاک ہوئے۔ اور جتنے بھی نابالغ تھے، جو ناسمجھ تھے، جنہوں نے نادانی میں خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی، خدا نے انہیں معاف کیا اور وہی وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے جو نئے لوگ تھے۔ تو پھر جب ہم یونس نبی کا صحیفہ 3 باب کی 4 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے نینوا کے لوگوں کو 40 دن کا ٹائم دیا کہ توبہ کر لو، نہیں تو 40 دن کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ تو نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا سے معافی مانگی اور خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ تو آپ بیٹا کیا سمجھتے ہیں کہ نینوا کے لوگوں نے 1 روزہ رکھا تھا یا 2 روزے رکھے تھے یا 3 روزے رکھے تھے تو خدا نے انہیں معاف کر دیا تھا؟ نہیں، یہ 40 دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے نا بیٹا، یہ ٹائم نہیں تھا، یہ 40 روزے رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تو نینوا کے لوگوں نے 40 دن روزہ رکھا تھا، تو تب خدا نے انہیں معاف کیا تھا۔ تو نینوا کے لوگوں نے جب 40 دن روزہ رکھا تو پھر وہ ایک نئے انسان بن گئے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 40 روزوں کا ذکر نہیں ہے، تو آپ ذرا ہمارے جو عالم ہیں ان کے سامنے یہ ذرا حوالہ رکھیں اور ان کو بتائیں، جی ہمیں اس کا مفہوم تو ذرا بیان کریں، یہ 40 دن کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے نینوا کے لوگوں کو؟ یہ ٹائم نہیں دیا گیا تھا بیٹا، یہ 40 روزے رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تو پھر جب ہم پہلا ملوک 19 باب کی 7 آیت سے پڑھیں، یہ کیتھولک بائبل میں الیاس نبی ہیں اور 66 کتابوں والی بائبل میں ایلیا نبی ہیں۔ تو جب ہم پہلا ملوک 19 باب کی 7 آیت سے پڑھیں تو خدا کا فرشتہ آیا اور ایلیا نبی کو چھوا اور کہا کہ اٹھ اور یہ کھانا کھا، کیونکہ تیرا بہت ہی دور کا سفر ہے۔ تو ایلیا نبی اٹھے اور انہوں نے کھانا کھایا، اور اس کھانے سے جو انہوں نے تقویت حاصل کی تھی، تو پھر وہ 40 دن اور 40 رات سفر کر کے خدا کے پہاڑ تک پہنچے۔
تو آپ بیٹا ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کیا یہ ایلیا نبی نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا تھا 40 دن کا؟ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک بار کھانا کھا کے 40 دن اور 40 رات بھوکا پیاسا سفر کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ بیٹا خدا نے ایلیا نبی سے 40 دن کا روزہ رکھوایا تھا، اور خدا نے ہی انہیں قوت بخشی تھی، اور وہ 40 دن اور 40 رات سفر کر کے خدا کے پہاڑ تک پہنچے۔ پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال پہلے باب کی 3 آیت سے، یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد لکھا ہے کہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کے ساتھ خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے، تو پھر وہ آسمان پر چلے گئے۔ تو اگر بیٹا میں 40 کے عدد کے جتنے بھی حوالے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھوں تو میرے نزدیک تو یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن روزے رکھے، چاہے ایک ایک کر کے ہی رکھے، اور خدا سے دعا کرتا رہے اور خدا کی مرضی کو سمجھے اور دیکھے کہ خدا کے حکم کیا ہیں، خدا کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، اور جو ایک انسان ہوتے ہوئے ہم سے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگے خدا سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 40 دن کے بعد ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ تو میری سمجھ میں تو بیٹا یہ جو جتنے بھی 40 کے عدد کے حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، میرے نزدیک تو ان کا یہی مفہوم نکلتا ہے۔ باقی آپ جو ہمارے جو عالم ہیں اپنے آپ کو کہتے، ان کے پاس لے جائیے ان حوالوں کو جو میں نے یہ 40 کے عدد کے دیے ہیں، تو اگر کسی نے بیٹا مجھ سے بہتر ان کا مفہوم نکال دیا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوں کہ میں ان سے بحث کرنا شروع کر دوں گا، میں ان کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ اب بیٹا میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ کیوں رکھا؟ دیکھیں بیٹا، جب یسوع مسیح نے اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا تو یسوع مسیح کی عمر 30 سال تھی۔ تو اس سے پہلے یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 70% مسیحیوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اس سے پہلے یسوع مسیح کیا کرتے تھے۔ تو یسوع مسیح کے جو پالنے والے باپ تھے وہ فرنیچر کا کام کرتے تھے۔ تو کیتھولک کے پاس روایتیں بھی ہیں، تو ایک روایت کے مطابق یسوع مسیح بھی اپنے پالنے والے باپ کے ساتھ لکڑی کا ہی کام کرتے تھے۔ تو جب وقت آ گیا تو یسوع مسیح نے گھر کو اور اس کام کو خیر بات کہا۔ آپ مقدس متی کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے گا تو لکھا ہے کہ روح اسے بیابان میں لے گیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل 4 باب کی 24 آیت سے پڑھیے گا تو لکھا ہے کہ خدا روح ہے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کو بیابان میں لے گیا۔ تو جس طرح سے مقدس موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور خدا کے لیے روزہ رکھا، اور جس طرح سے مقدس ایلیا نے 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور خدا کے لیے روزہ رکھا، ٹھیک اسی طرح سے یسوع مسیح نے بھی 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور اپنے آسمانی باپ کے لیے روزہ رکھا۔ آپ مقدس متی کی انجیل
5 बाब की 17 आयत से पढ़िए गा तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये मत समझो कि मैं तौरात और सहीफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। तो यीशु मसीह ने बेटा यहाँ शरीयत को पूरा किया। शरीयत में सबसे पहले मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। सहीफ़े अंबिया में मुकद्दस एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा। और नए अहद में यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप के लिए 40 दिन का रोज़ा रखा। और 40 दिन का जो उन्होंने रोज़ा रखा और दुआ करते रहे, और उस रोज़े और दुआ की वजह से जो उनको ताकत मिली, जो उनको तक़वियत मिली, उससे वो एक कामिल इंसान बने और अपने आप को उन्होंने उस मिशन के लिए तैयार किया जो खुदा ने उन्हें दिया था। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा क्यों रखा था। तो आपका दूसरा सवाल है बेटा, क्या 40 रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं? तो कलाम मुक़द्दस में से मैं आपको 2 हवाले दे रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने बेटा हमें एक भी खुदा का हुक्म रद्द करने की इजाज़त नहीं दी। इसके अलावा मुक़द्दस मत्ती की अंजील 16 बाब की 17 आयत से पढ़िएगा तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि आसमान की बादशाही की कुंजियाँ मैं तुम्हें देता हूँ। जो ज़मीन पे तू बांधेगा वो आसमान पे बांधा जाएगा, और जो ज़मीन पे तू खोलेगा वो आसमान पे खोला जाएगा। तो ये हवाला तो बेटा जो हमारे सबसे बड़े रूहानी सरदार हैं उनके लिए है ना, कि यीशु मसीह ने उनको फ़ैसले करने की इजाज़त दी। लेकिन एक और हवाला मैं आपको दे रहा हूँ, तो जो हमारे मकामी रहनुमा हैं उनको भी यीशु मसीह ने फ़ैसले करने की इजाज़त दी है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 18 बाब की 19 आयत से पढ़िएगा तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर 2 शख्स किसी बात पे इत्तेफाक करें तो जो मेरे आसमानी बाप से चाहेंगे वो हो जाएगा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। तो हमारे बेटा देखिए हमारे जो मकामी रहनुमा हैं उन्होंने इकट्ठे होके ये फ़ैसला किया कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो अभी निकाह की फ़ीस जो है वो 10,000 होनी चाहिए। तो अब देखें हमें निकाह की फ़ीस जो है वो 10,000 देनी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारे बुज़ुर्गान दीन थे उन्होंने इन हवालों को देखते हुए ये फ़ैसला किया। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने हमें फ़ैसले करने की इजाज़त दी है, तो उन्होंने भी ये फ़ैसला किया कि हम यीशु मसीह की तरह 40 दिन का रोज़ा तो रख नहीं सकते, तो चलो एक एक करके तो हम 40 रोज़े रख सकते हैं ना अपने आसमानी बाप के लिए। तो सब ने कहा कि आमीन। तो ये जो 40 रोज़े हम पे फ़र्ज़ हुए हैं ये हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं बेटा। तो अगर बेटा जो हवाले मैंने आपको कलाम मुक़द्दस में से ये 2 हवाले दिए हैं, अगर आप इन 2 हवालों को मानती हैं तो फिर तो समझिए कि आप पे भी ये 40 रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं। तो अगर आप इन 2 हवालों को नहीं मानती तो फिर बेटा मैं आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, फिर मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। शुक्रिया।